صلوات پر محمد و آل محمد۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یا ابا ذر احفظ ما اوصیک به تکن سعیدا فی الدنیا والآخرہ۔ یا ابا ذر نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ صلوات۔ سیرت نبوی کی روشنی میں نسل جوان کی دینی تربیت، یہ میرا موضوع ہے۔ چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نوجوانی کی عمر خاص اور عظیم نعمت ہے، جس کا دورانیہ 15 سال سے 40 سال تک ہوتا ہے۔ اس عرصے میں انسان کے قوا اپنے کمال کو پہنچ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہوا، سورہ احقاف آیت نمبر 15: حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، یہاں تک کہ وہ رشد کامل یعنی بھرپور جوانی کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا۔ ابن کثیر نے اس آیت کے ضمن میں جو تفسیر کی ہے، اذا بلغ اشدہ، اس کی تفسیر کی ہے اے قوا و شبہ، یعنی جب وہ طاقتور ہوا اور جوان ہوا۔ بلغ 40 سنہ، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں تناہا عقلہ و فہمہ، جب اس کی عقل اور شعور اپنے کمال کو پہنچ جائے۔ مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی مدظلہ العالی نے تفسیر الکوثر میں اسی آیت کے ضمن میں ایک خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ اشد بلغ اشدہ، فرماتے ہیں کہ رشد عقلی کو کہتے ہیں بچہ اس حد تک جب رشید اور سمجھدار ہو جائے کہ اپنے نفع اور نقصان کو سمجھنے لگ جائے۔ یہ اشد رشد عقلی کی ابتدا ہے اور اس کی تکمیل 40 سال میں ہوتی ہے۔ بلغ 40 سنہ، 40 سال کا ہونے پر اس کی رشد عقلی مکمل ہو جاتی ہے اور وہ اب قدروں کو سمجھنے لگ جاتا ہے اور مکمل طور پر ماہر بن جاتا ہے۔ یہ 15 سال سے 40 سال کی جو عمر ہے، یہ جوانی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ زندگی کا بہترین سرمایہ ہے۔
اس حصے میں انسان کے اعضاء و جوارح بھرپور کام کرتے ہیں، حواس ساتھ دیتے ہیں، آنکھیں سالم ہوتی ہیں، کان بھی سماعت کے لیے مکمل تیار ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ جوانی ختم ہو جاتی ہے اور بڑھاپا آ جاتا ہے پھر انسان ان قوتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ دین اسلام میں میں نہ تو آیات ذکر کروں گا نہ باقی ائمہ علیہ السلام کی حدیث، چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمائے وہ بیان کروں گا۔ خاص اہمیت دی ہے پیغمبر اکرم نے جوانوں کو، اور آپ جانتے ہیں کہ 27 رجب گزر ہے، عید بعثت تھی۔ اعلان رسالت کے بعد جب آپ خانہ کعبہ کے پاس مقام ابراہیم پہ تشریف فرما ہوتے تو سب سے زیادہ آپ کے ارد گرد جوان موجود ہوتے تھے، اور آپ جوانوں کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اور جب آیا تھا قبیلہ خزرج کا سردار مدینے سے کسی سے مدد مانگنے کے لیے، اور جب طواف کرنے آیا اور مقام ابراہیم کے پاس پیغمبر اکرم کو دیکھا تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جوانوں نے اس شخصیت کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے بوڑھے ایک دو نظر آئے ہیں، باقی اکثریت جوان تھے۔ جوانی کی اہمیت پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیے۔ آپ نے فرمایا یا ابا ذر احفظ ما اوصیک بہ تکن سعیدا فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا اے ابو ذر یاد کر لو، پلے باندھ لو میری اس وصیت کو۔ اگر تم نے اس وصیت کو پلے باندھ لیا اور یاد کر لیا، تکن سعیدا فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ یا ابا ذر نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ فرمایا ابو ذر دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ جن کے بارے میں دھوکے میں ہیں اور غفلت میں ہیں۔ الصحت والفراغ، پہلی نعمت کا نام ہے صحت اور تندرستی، اور دوسری نعمت ہے فراغ اور فرصت۔ اب فرمایا یا ابا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، اے ابو ذر 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فرمایا شبابک قبل حرمک، جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، صحت کو نعمت سمجھو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ وغناک قبل فراغک قبل فقرک، امیری اور دولت مندی کو غربت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وحیاتک قبل موتک، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ ان میں سے مہم جو میرے موضوع سے مربوط تھا، فرمایا وشبابک قبل حرمک، ابھی جوانی ہے، ابھی اس کی نعمت کو اس کی قدر کو سمجھو۔ اس حدیث مبارکہ میں جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت بتایا گیا ہے، اس لیے کہ بڑھاپے میں انسان وہ اعمال اس کثرت سے انجام نہیں دے سکتا جس کثرت کے ساتھ وہ جوانی میں انجام دے سکتا ہے۔ اب جب بڑھاپا آ جاتا ہے، بیماریاں ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ ہمارے پاکستان کا کلچر آپ سمجھتے ہیں، جب ریٹائر ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اب کسی کام کا نہیں ہے، اب اولاد کہتے بابا حج پہ جاؤ۔ اب جب اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، پاکستان کے جو حاجی صاحبان ہوتے ہیں، اگر نصیر صاحب تشریف فرمائے، میں ایک مومن بھی ہیں، ہم اکٹھے تھے 2014 میں حج پر،
تو پاکستانی جو حاجی صاحبان ہوتے سب سے زیادہ عمر رسیدہ ہوتے ہیں. کسی کو اٹھا کے لے جانا پڑتا ہے, کسی کی ویل چیئر ہوتی ہے, جبکہ باقی خاص طور پہ ایران اور باقی ممالک کے جو حاجی صاحبان ہوتے ہیں وہ جوان زیادہ ہوتے ہیں. اب کسی کام کا نہیں رہا, بابا داڑھی بھی رکھ لو, مسجد کی زینت بن جاؤ. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند. جوانی ایک عظیم نعمت ہے, جوانی کی قدر کو سمجھو. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے, فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع. فرمایا قیامت کے دن کوئی بندہ بھی اپنی جگہ سے ہلے گا بھی نہیں, قدم بھی نہیں اٹھائے گا, یہاں تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر دیا جائے. 4 چیزوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی, بعد میں وہ قدم اٹھا سکے گا. کون سی چیزیں؟ فرمایا ان عمرہ فیما افنا. پوچھا جائے گا بتا, اللہ فرمائے گا یہ میں نے اتنی زندگی کی نعمت سے نوازا, زندگی تو نے کہاں گزاری ہے. وعن شبابہ فیما ابلا. جوانی کی نعمت کو سمجھو, پوچھا جائے گا بتا تو نے جوانی کہاں صرف کی, کن چیزوں میں جوانی کو گزارا. وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفقا. سوال ہوگا بتا, اللہ فرمائے گا میں نے تجھے دولت دی تھی, کہاں تو نے خرچ کیا, تو نے دولت کمائی کہاں سے اور تو نے دولت کو خرچ کہاں کیا. وَعَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ. یہ حدیث اہل سنت کے مصادر میں بھی ہے اور شیعہ مصادر میں بھی ہے, لیکن آخری چیز میں فرق ہے. اہل سنت کے مصادر میں آخری جو ہے وہ ہماری شیعہ مصادر میں ہے وَعَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ, لیکن انہوں نے لکھے وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَى. چوتھی چیز ہمارے مصادر میں یہ ہے, پوچھا جائے گا ان حبنا اہل البیت, ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا. اور یہاں پہ بہرحال ایک حدیث کا تکملہ ہے, وہ میں ضرور بیان کر دوں. کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا کہ ہماری اہل بیت کی محبت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا, فقال عمر نے کہا یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, ما آیت حبکم. یا رسول اللہ بتائیے آپ کے ساتھ محبت کی نشانی کیا ہے. تو فوضع يده على رأس علي وهو جالس الى جنبه. مولا کائنات پیغمبر کے دائیں طرف بیٹھے تھے. عمر نے پوچھا بتائیے کہ آپ سے محبت کی نشانی کیا ہے. پیغمبر اکرم نے اپنا ہاتھ علی کے سر پر رکھا, فرمایا آیت حبی حب ھذا. میری محبت کا اگر اندازہ کرنا ہو تو دیکھنا تمہاری علی سے محبت ہے یا نہیں ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا اللہ صلی علی محمد والی. ایک اور حدیث مبارکہ, سبعۃ یظلہم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ. توجہ فرمائیے, فرمایا قیامت کے دن 7 افراد ایسے ہوں گے, 7 گروہ ایسے ہوں گے جب وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے, جب اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. وہ اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوں گے. 7 افراد کون؟ فرمایا امام عادل. پہلا فرمایا انصاف کرنے والا حکمران, یہ قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا. اور دوسرا جو میرے موضوع سے مربوط ہے, فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. وہ جوان جو اپنی جوانی کو عبادت خدا میں گزار دے, جو اللہ کی عبادت میں جوانی کو گزار دے.
حدیث مکمل پڑھ دوں. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ. فرمایا ایک شخص وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا جو مسجد سے نکلتا ہے دل تنگ پڑ جاتا ہے کب دوبارہ مسجد میں واپس آؤں گا. مسجد سے باہر جا رہے ہیں لیکن دل لٹکا ہوا ہے کب دوبارہ وقت ہوگا میں مسجد میں آؤں گا. اور فرمایا ایک اور شخص وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجتمع علیہ وتفرق علیہ. دو شخص فرمایا وہ دو شخص جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. اجتماع کرتے ہیں تو اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے, ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. فرمایا وہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا. فرمایا جو خلوت میں ذکر خدا کرے اور خوف خدا سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگا. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ حَسْبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. فرمایا وہ شخص بھی وہ جوان بھی قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا جس کو کوئی صاحب سیرت اور صاحب جمال خوبصورت لڑکی گناہ کی دعوت دے اور یہ انکار کرے یہ کہہ کر انی اخاف اللہ, میرے دل میں تو اللہ کا خوف ہے, میں تو اللہ کا ڈر رکھتا ہوں, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. اور ساتواں فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ. ساتواں وہ شخص ہے جو صدقہ دیتا ہے فَأَخْفَاهَا, پھر اعلان نہیں کرتا, لوگوں کو بتاتا پھرتا نہیں ہے, نیکی کی ہے دریا میں ڈال دیتا ہے. لیکن یہاں حدیث کے الفاظ ہیں فرمایا صدقہ دے فَأَخْفَاهَا, مخفی کرے حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ, اس کے دائیں ہاتھ کو وہ پتہ نہ چلے جو اس کے بائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہے, یا بائیں ہاتھ کو وہ پتہ نہ چلے جو اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہے. تو اس میں میرے موضوع سے مربوط تھا شاب اذا نشأ فی عبادت اللہ, وہ جوان جو اپنی زندگی عبادت خدا میں گزار دے. ایک اور جگہ پر آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات بآواز بلند کریے. فرمایا اوصیکم بالشبان اوصیکم بالشبان خیرا. فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جوانوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ. فَإِنَّهُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً, ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں. ان اللہ بعثنی بشیرا و نذیرا, اللہ تعالیٰ نے مجھے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. فحالفنی الشبان وخالفنی الشیوخ. توجہ فرمائے, فرمایا جوانوں کو اہمیت دو. اس وجہ سے جب میں نبی بن کر آیا بشیر اور نذیر تو جوانوں نے میری حمایت کی اور بوڑھوں نے میری مخالفت کی تھی. آپ جو بوڑھے بیٹھے ہیں آپ تو بزرگ غفاری ہیں, آپ کی بات نہیں. ایک صلوات پڑھی آواز ہے اللہم صلی علی محمد. کتنی قیمتی ہے میرے دوستو جوانی, کتنی قابل قدر ہے جوانی. شاعر کا ایک خوبصورت شعر ہے, وہ عربی گرامر میں با یبیو, اس کے مجہول کو آپ بیا بھی پڑھ سکتے ہیں بوا بھی پڑھ سکتے ہیں. شرح ابن عقیل اور مختلف جگہ پر جب اس قاعدے کو بیان کیا گیا وہاں ایک شعر مثال دیا جاتا ہے. شاعر نے کیا کہا, لیت شبابا بوعا فاشتریتہ, کہتے کاش جوانی مارکیٹوں سے مل جاتی, بازاروں پہ اس کے سودے ہوتے, دکانداروں پہ جوانی مل جاتی تو میں جوانی کو خرید لیتا. لیکن ابھی جو آپ جوانی کے مراحل میں ہیں اللہ تعالیٰ کی آپ کے پاس خاص نعمت ہے. ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند صاحب. آپ پیغمبر اکرم کی زندگی نے آپ کی زندگی سے چند اصول میں لکھ کر لے آیا ہوں. آپ نے نوجوانوں کی تربیت کے لیے جو اصول فراہم کیے, اگر ہم نوجوانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, آپ میں سے اکثر حضرات نمائندہ لوگ ہیں اپنے اپنے علاقوں سے, اپنے اپنے گاؤں سے, اور آپ لوگ ہی مسجدوں کی زینت ہیں, اور وہاں جتنے بھی
تبلیغی سرگرمیاں ہوتی ہیں، آپ ہی ان کے روح رواں ہیں، بہت مہم ہے ہمارے لیے۔ فرمایا اگر جوانوں کی تربیت کرنا چاہتے تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جبر اور تحکم اور زبردستی سے پرہیز کرو، زبردستی نہ کرو نوجوانوں پر، محبت سے پیش آؤ۔ خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ارشاد ہوا قرآن مجید میں انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، فرمایا آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے اصل ہے، ہم نے کیسے نوجوانوں کی تربیت کرنی ہے۔ فرمایا انما انت مذکر، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط نہیں ہیں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وما انت، یہ جو بھی پڑھی آیت انما انت مذکر، یہ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 22، سورہ قاف کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن، فرمایا آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، آپ صرف قرآن کے ذریعے ان کی نصیحت کریں۔ تو یہ ہمارے لیے اصل ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 99 میں ارشاد فرمایا افعنت تکرہ الناس حتی تکونوا مؤمنین، فرمایا کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر سکتے ہیں؟ فرمایا ایمان کی دعوت جب اور تحکم اور زبردستی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو کبھی بھی ہمیں نوجوانوں کو تبلیغ کرنے میں ان کے اوپر ہم زبردستی اپنا حکم نافذ نہ کریں، محبت سے ان کو سمجھائیں، پیار سے ان کو سمجھائیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ نوجوانوں کی تربیت کا پیغمبر اکرم کی سیرت کی روشنی میں کہ آپ اچھائیوں اور برائیوں کا بیان کریں، آپ نوجوان کو بتائیں اچھائیاں کیا ہیں اور برائیاں، توجہ ہے آپ سب کی، اچھائیاں کیا ہیں اور برائیاں آپ ان کو بتائیں۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس آیت کے ضمن میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ ایک طریقہ یہی ہے، قرآن میں ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ۔ تو فرمایا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے نوجوانوں کو محبت سے اچھائیاں بھی بتائیں اور محبت سے ان کو برائیاں بھی بتائیں۔ والدین بیٹھ جائیں اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کو بتائیں صلہ رحمی کیا ہوتی ہے، ان کو بتائیں سچ کی اہمیت کیا ہے، ان کو بتائیں کہ دوسرے جو اوصاف حمیدہ ہیں ان کے بارے میں بات کریں، ان کو بتائیں حسد کیا ہوتا ہے، غیبت کیا ہوتا ہے، غیبت سے ہم نے کیسے بچنا ہے۔ فرمایا کہ ان کے ساتھ گفتگو کرو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان سے بات کرو، محبت سے ان کو سمجھاؤ۔ ایک بڑی اہم چیز نوجوانوں کی تربیت میں وہ ہے نوجوانوں کو مطمئن کرنا، ان کو قانع کریں، ان کو مطمئن کریں، ان کو محبت سے سمجھائیں، برائی سے روکنا ہے، طریقہ کار اچھا استعمال کریں۔ مجھے ایک حدیث ملی ہے، اہل سنت کے بہت سارے مصادر میں، ابن ماجہ نے لکھی ہے، مسند ابن احمد، مسند احمد میں بھی حدیث ہے، بہت ساری شیعہ مصادر میں نے کچھ ڈھونڈی، مجھے ملی نہیں ہے، لیکن ان کے مصادر میں باوثوق اور اس کو صحیح حدیث قرار دیا گیا ہے۔ اس میں ایک سیرت نبوی کا نمونہ ہے، نوجوانوں کی تربیت ہم نے کیسے کرنی ہے، پاک پیغمبر نے کیا روش اختیار کی۔ روایت ہے ان ابی امامہ سے روایت ہے، یہ بہت مہم ہے ہمارے لیے۔ فرمایا ان فتى شابا اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک نوجوان پیغمبر اکرم کی خدمت میں آیا، آپ شاید مسجد میں تشریف فرما تھے، بہت سارے اصحاب بھی بیٹھے تھے۔ فقال یا رسول اللہ، اس نے ایک عجیب خواہش اظہار کی، میں حیران ہوا، کہتے اے رسول اللہ ایذن لی بالزنا، بھرے مجمع میں آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے بدکاری کی اجازت دیجئے، آپ مجھے زنا کی اجازت دیجئے۔ عجیب ہے، جیسے یہ سنا فاقبل القوم علیہ فزجروا وقالوا مہمہ، جیسے اصحاب نے سنا اٹھے اور اس کو سرزنش اور ڈانٹنا پیٹنا اور
قریب تھا کہ ترجمہ لکھا ہے کہ وہ اس کو مارتے. کیا بات کر رہے ہو, کس سے بات کر رہے ہو, کیا تمہارا لہجہ ہے, کیا تم اجازت لے رہے ہو. جب پیغمبر اکرم نے سنا, پیغمبر نے فرمایا مہلا, صبر کرو, اس کو کچھ نہ کہو. پیغمبر نے فرمایا یہ مریض ہے, اس کا علاج میں خود کروں گا. اب جو پیغمبر اکرم نے طریقہ علاج جو ہمارے لیے مہم ہے, جو ہم نوجوانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, ہمارے لیے مہم ہے. کہتے یا رسول اللہ مجھے بدکاری کی اجازت دیجئے, اذن لی بالزنا, مجھے زنا کی اجازت دیجئے. پیغمبر نے فرمایا میرے قریب آؤ. آپ جانتے ہیں کہ مریض کو دیکھا جاتا ہے, مریض مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. بعض وقت مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں, بعض وقت ڈاکٹر مریض کے پاس آتا ہے, بعض وقت کسی کو ایمرجنسی وارڈ میں رکھتے ہیں, کبھی آئی سی یو وارڈ میں رکھتے ہیں. تو مریض کی نوعیت کو دیکھا جاتا ہے کس طرح کا مریض ہے. پیغمبر اکرم نے اس کی مرض کو پہچان لیا. طبیب ہو تو پیغمبر اکرم جیسا ہو. کتنی حکمت تھی, کیا خوبصورت انداز تھا سمجھانے کا. آپ نے فرمایا اس کو میرے قریب لے آؤ. قریب آگے, فدنا منہ, قریب ہوئے. اب ذرا طریقہ علاج ملاحظہ کیجئے گا. پیغمبر نے فرمایا تو نے مجھ سے بدکاری کی اجازت مانگی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں 2-3 سوال میرے ہیں, اس کا جواب دے, پھر تیری مرضی ہے. کون سی؟ فرمایا بڑی محبت سے, بڑے پیار سے. روایت کہتی ہے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا. مجھے بتائیے اگر ہم مولوی صاحبان میں سے کوئی بیٹھا ہو اور اس طرح کوئی بندہ نوجوان آ جائے اور اس طرح کی اجازت مانگے تو ہم تو 2-4 لڑکوں سے کہیں گے اس کو لگاؤ. اب دیکھیے پیغمبر اکرم آپ کا کیا طریقہ ہے. بڑی محبت سے فرمایا اتنا بتا, اتحبہ لأمک, کیا تو اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے بدکاری کو؟ اللہ, میں کیا تو اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ جیسے یہ کہا تو کہا لا واللہ یا رسول اللہ, اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے, میں کب اپنی ماں کے لیے بدکاری کو برداشت کر سکتا ہوں. فرمایا وَلَلنَّاسَ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ, پھر لوگ اپنی ماں کے بارے میں زنا کو کیسے برداشت کریں گے. پیغمبر نے فرمایا دوبارہ أَفَتُحِبُّهُ لِإِبْنَتِكَ أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ, تو بتا کیا یہ بدکاری تو اپنی بہن کے لیے برداشت کرے گا, اپنی بیٹی کے لیے برداشت کرے گا, اپنی خالہ کا نام لیا پیغمبر اکرم, ان کے لیے برداشت کرے گا, اپنی پھوپھی کے لیے برداشت کرے گا؟ قال لا واللہ, اس نے کہا یا رسول اللہ میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی. فرمایا بتا پھر دوسرے لوگوں کی غیرت کیسے برداشت کرے گا؟ جس کے ساتھ تو بدکاری کرے گا آخر وہ بھی کسی کی ماں ہوگی, وہ بھی کسی کی بہن ہوگی, وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی. اب یہاں پیغمبر نے چھوڑا نہیں, عجیب قسم کی روایت ہے. پیغمبر اکرم نے روایت ہے کہ وضع یدہ علیہ, جیسے ہم دوستانہ کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں نا, اپنے قریب کر لیتے, پیغمبر نے اس کو اپنے قریب کیا اور پیغمبر اکرم نے اس کو 3 دعائیں دی. میں یوں کہوں گا یہ 3 دعائیں نہیں تھیں, یہ 3 ٹیبلٹ تھیں, یہ 3 نسخے دوائیاں تھیں. کیا نوجوان کو اپنے ساتھ کیا جیسے بندہ اپنے ساتھ ملا لیتا ہے. فرمایا اللہم اغفر ذنبا, میرا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر, وطہر قلبا, میرا اللہ اس کے دل کو پاک و پاکیزہ کر دے, وحسن فرجا, میرا اللہ اس کو پاک دامن بنا دے. یہ 3 نسخے دیے پیغمبر اکرم نے, 3 ٹیبلٹ دیے. اب روایت کہتی ہے فلم یکن شیء ابغض الیہ من, پھر جب تک وہ زندہ رہا کبھی اس نے نامحرم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا. یہ ہے آپ کا طریقہ علاج. ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند صاحب حضرات. اب ہمارا طریقہ علاج جو ہوتا ہے آپ خود بہتر سمجھتے ہیں. ایک اور پیغمبر اکرم کی سیرت سے نوجوانوں کی تربیت, دینی تربیت. فرمایا ان کو عزت دو, ان کو تکریم دو, ان کو حیثیت دو. خود خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اللہ فرماتے ہیں میں نے بنی آدم کو عزت اور تکریم سے نوازا ہے. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلوات پڑھی بآواز بلند.
آپ نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، فرمایا اپنی اولاد کا اکرام کرو، اپنے نوجوان نسل کو عزت دو. ہمیں نوجوانوں کو عزت دینی چاہیے، ہمیں ان سے پیار سے پیش آنا ہے. کیسے عزت دیں؟ میں ایک دو موارد پیش کرتا ہوں. کیسے عزت دیں نوجوانوں کو، نوجوانوں کی تکریم کیسے کریں؟ ایک یہ ہے کہ میں دو واقعہ پیش کروں گا کہ نوجوانوں کے جو حقوق ہیں، اگر ہم ان حقوق سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو ان سے ہمیں اجازت لینی چاہیے. مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے، بہت مہم ہے. اگر ایک نوجوان بستی کا، گاؤں کا، شہر کا، جو نماز پہ نہیں آتا تھا یا کم آتا تھا، اب آ کے پہلی صف میں بیٹھ گئے. اب جانتے ہیں کہ پہلی صف میں کچھ مخصوص جگہ ہوتی ہیں جہاں مخصوص لوگ ہی بیٹھتے ہیں، وہ کسی دوسرے کے بیٹھنے کو برداشت بھی نہیں کرتے. اگر کوئی نوجوان بیٹھ کے دکھائے نا ذرا، وہ جو بعض ہمارے بوڑھے ہوتے ہیں جنہوں نے پکی جگہ بنائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کسی کو نہیں بیٹھنے دیتے وہاں پر، پکی جگہ ہوتی ہے. وہ تو بیٹھ بھی جائے یا تو اٹھا دیں گے، اٹھائیں گے نہیں تو گھور گھور کے اس کو ضرور دیکھیں گے. تو فرمایا شرعی حق یہ، نوجوان کا شرعی حق یہ ہے اس کی جگہ سے نہ اٹھاؤ. کوئی بڑا آ گیا ہے، بزرگ آ گیا ہے، ڈاکٹر آ گیا ہے، عالم آ گیا ہے، جہاں نوجوان ایک دفعہ بیٹھ گیا ہے اس کو آپ کے اٹھانے کا حق حاصل نہیں ہے. وہ اس کا اپنا حق ہے. السابقون السابقون، مسجد میں شرعی طور پہ جو آ کے پہلے بیٹھ جائے تو اس کا پہلا حق ہے، آپ نہیں اٹھا سکتے ہیں. ایک نوجوان جو بیچارہ معاشرے کا پسا ہوا ہے اور زخم زدہ ہے، وہ دل میں اس کا خیال پیدا ہوتا ہے مسجد میں جاؤں، تو وہ مسجد کے جو پکے نمازی ہوتے ہیں اس کو گھور گھور کے ایسی باتیں کریں گے، آئندہ وہ مسجد کا نام بھی نہیں لے گا. یہ ہماری تربیت کے اصول ہیں. وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے، اس کو اتنی باتیں سننی پڑتی ہیں. میں حیران ہوا، اس سلسلے میں بھی مجھے ایک واقعہ ملا. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ جو بچے مسجد میں آتے ہیں ان کو آخری صف میں نہ بٹھاؤ. دیکھیے ایک خوبصورت اصول مہیا کیا. جو نوجوان آتے ہیں مسجد میں، ہماری عادت یہ ہوتی ہے ان کو سب سے آخر میں بٹھاؤ، آگے بڑھے بڑھے. فرمایا نہیں، فرقوا بینہم، یہ روایت ہے کہ ان کو مختلف جگہ پہ بٹھاؤ، حتیٰ پہلی صف پہ بٹھاؤ. اتنے اکٹھے بچے نہ بٹھاؤ کہ وہ فاصلہ لازم آ جائے پہلی صف میں. ان کو فرقوا بینہم، صفوں میں ان کو علیحدہ علیحدہ بٹھاؤ. جب علیحدہ علیحدہ بٹھاؤ گے، پہلی صف میں بھی بچے بٹھاؤ، دوسری صف میں بچے بٹھاؤ، تو ان کو اپنی عزت ملے گی، ان کو اپنے مقام کا احساس ہوگا. ایک صلوات پڑھی بآواز بلند اللہم صلی علی محمد. پھر بھی صلوات پڑھی بآواز بلند صلی اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سودی محمد و آل محمد، برائے سلامتی علماء حق کا بلندتر صلوات. اجازت ہے حکم، اجازت ہے. صلوات پڑھی بآواز بلند صلی اللہ. آپ کی سیرت طیبہ میں ایک واقعہ میں نے پڑھا. دیکھیے کیسے نوجوانوں کی تربیت کرنی ہے. پیغمبر اکرم، ایک روایت ہے کہ پیغمبر اکرم مسجد میں تھے، میں مبارک تھا یا کوئی اور تھا، کوئی خوشی کا موقع تھا اور شربت تقسیم کر رہے تھے. پیغمبر اکرم نے فرمایا شربت میں خود تقسیم کروں گا. مسجد میں ایسے نمازی لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر اکرم نے شربت اٹھایا. نوجوانوں کے حقوق کی بات کروں آپ کی سیرت کی روشنی میں، آپ نے ایسے شربت دینا شروع کر دیا ایک نمازی کو. روایت یہ ہے کہ ایک نوجوان کی باری ہے. نوجوان بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ایک بزرگ سفید ریش بیٹھے ہوئے تھے. اب پیغمبر اکرم کی یہ بھی خواہش تھی کہ اس بزرگ کا بھی احترام کیا جائے، لیکن یہ بھی تھا کہ بچے کا حق بھی ضروری ہے. پیغمبر اکرم نے بچے سے پوچھا ان اذنت لی اعطیتہ،
وہ پیغمبر جو اولا بالتصرف ہے، وہ بچے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تیری اجازت ہے؟ باری تیری ہے، حق تیرا ہے، کیا تیری اجازت ہے میں پہلے اس بزرگ کو پلا دوں؟ تو وہ بچہ بھی پتہ نہیں کہاں کا تھا، اس نے کہا لا یا رسول اللہ، اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میری باری ہے تو میں لوں گا۔ روایت کہتی ہے فَآتَاهُ رسول اللہ، پیغمبر اکرم نے اس کو پہلے شربت پلایا، فرمایا تیرا حق پہلے تھا، اس بزرگ کا حق بعد میں ہے۔ ہمیں بھی ان اصولوں کی رعایت کرنی چاہیے جو پیغمبر اکرم نے اصول دیے ہیں۔ محبت سے پیش آئیں، پیار سے پیش آئیں، اخلاق سے پیش آئیں، اور ان سے جب محبت کریں گے نوجوانوں سے، اچھا رویہ ان کے ساتھ رکھیں گے تو وہ یقیناً اسلام کی طرف مائل ہوں گے۔ آخری بات اور آخری واقعہ بیان کروں کہ پیغمبر اکرم کا ہمسائے میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ پیغمبر کو پتہ چلا، پیغمبر اکرم اس کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ آپ کی سیرت طیبہ ہے۔ نوجوان کا پتہ چلا کہ بیمار ہے، اس کے گھر تشریف لے گئے، احوال پرسی کے بعد پیغمبر اکرم نے اس نوجوان کے چہرے کو دیکھا کہ اس کے دل میں خواہش ہے کہ میں کلمہ پڑھوں۔ پیغمبر اکرم نے مسکرا کر فرمایا کیا تیرا دل چاہتا ہے تیری زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے؟ کیا تو چاہتا ہے مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہے؟ تو اس نے باپ کی طرف دیکھا، کہا دل میں خواہش تو ہے لیکن باپ سے بھی بڑی محبت ہے، میں باپ کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتا، اگر مجھے باپ اجازت دے تو پھر میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا کوئی زبردستی نہیں ہے۔ پیغمبر نے بڑی محبت سے کہا بیٹا زبردستی نہیں ہے، تیری مرضی ہے، تیرا باپ اجازت دے تو کلمہ پڑھ ورنہ نہ پڑھ۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا بیٹا تیری اپنی مرضی ہے۔ جب اس نے کہا تیری اپنی مرضی ہے، پیغمبر اکرم نے فرمایا اب کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ پیغمبر اکرم جب اس جوان کو کلمہ پڑھا کے باہر اس کے گھر سے باہر آئے، ایک دفعہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، میرا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، آج میری وجہ سے ایک اور جوان نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنے نوجوانوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت نبوی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بآواز بلند صلوات۔